اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا ان کا عنوان یہ تھا کہ مذہبی منافرت کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے۔ چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آج بھی میں اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے جو میں نے پچھلے جمعے پر عرض کیا تھا چند جملوں میں اس کا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد بات کو سننا اور اس پر غور کرنا آسان ہو جائے۔ میں نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ مذہبی منافرت سے مراد مسلکی اختلافات نہیں ہیں۔ مسلکی اختلافات ایک حقیقت ہیں اور یہ صدیوں سے آ رہے ہیں، اور
یہ اختلافات اگر ختم ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خواہش اور چیز ہے اور زمینی حقیقت اور چیز ہے۔ خواہش ہر مسلمان کی یہ ہے کہ اختلاف رائے جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ اختلاف رائے باقی رہے گا۔ اگر یہ ختم ہونے ہوتے تو اس سے پہلے جو بڑے بڑے جید علماء اور مفسرین اور محدثین اور صوفیاء گزرے ہیں وہ ان کو ختم کر دیتے۔ یہ اختلافات باقی رہیں گے، اسے مذہبی منافرت نہیں کہا جاتا، اسے دلیل کا اختلاف کہا جاتا ہے۔ ہر بندہ جس بھی نظریے پر ہے، جس بھی مکتبہ فکر پر ہے، اپنے خیال میں وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہی کر رہا ہے، اور اپنے خیال میں وہ نجات کے لیے ہی اس مسلک کو، اس مکتبہ فکر کو اختیار کرتا ہے۔ مذہبی منافرت سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ اس طریقے سے بات کرے کہ جس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوں اور دوسروں کے مسلک کی یا مکتبہ فکر کی توہین ہو اور انسلٹ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ بندہ جتنا بھی بے عمل ہو، مذہب کے معاملے میں بڑا حساس ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جائے گا تو وہاں نفرتیں پھیلیں گی اور وہاں ایک جنگ و جدل کا ماحول بن جائے گا۔ اس کو مذہبی منافرت کہا جاتا ہے۔ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہر بندے کی دلیل اس کے پاس ہے۔ اگر کوئی بندہ سنجیدگی کے ساتھ مذہبی منافرت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے مذہبی جذبات کا احترام کرے، بے شک اس کے نزدیک ان کے نظریات جیسے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اسے چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ جیسے مجھے میرے عقائد محبوب ہیں، اس بندے کو بھی اپنے عقائد محبوب ہیں۔ جب تک ہم دوسرے کے جذبات کا اور دوسروں کے مذہبی معتقدات کی پاسداری نہیں کریں گے، اس وقت تک نفرتیں پھیلتی رہیں گی۔ دلیل اپنی جگہ پر، بات دلیل کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دوسرے بندے کا عقیدہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی تھی کہ وہ بندہ میرے نزدیک اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میرے نزدیک اس کی جو بھی حیثیت ہے وہ میرا عقیدہ ہے، اور میں اس طریقے سے اسے بیان کر سکتا ہوں کہ میری بات ان لوگوں تک نہ پہنچے جن کے جذبات مجروح ہوں۔ لیکن اگر کسی بندے کے نزدیک وہ بندہ بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، بڑا پارسا ہے، تو مجھے ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے کہ اس کے نزدیک یہ بندہ قابل احترام ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا اور میں اکثر جگہ پہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ مذہبی نفرتیں ختم کرنے کے لیے زیادہ فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ علم و حکمت کی ضرورت نہیں ہے۔ مذہبی منافرت ختم کرنے کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ مذہب پہ بولنے والوں کو اخلاقیات سکھا دی جائیں، کہ تم سمجھ لو کہ اخلاقی قدریں کیا ہوتی ہیں۔ میں نے یہ عرض کی تھی، جو میں بات کر رہا تھا تو پھر بات ٹائم ختم ہو گیا تھا،
کہ مذہبی منافرت ختم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اس کا دوسرا یعنی اس کی عملی صورت یہ ہے کہ جو بندہ مذہبی منافرت پھیلائے، خدا را اسے ہیرو نہ بناؤ، اسے بلند مقام نہ دو اور اسے بہت بڑا کر کے پیش نہ کرو۔ جو بندہ بھی مذہبی منافرت پھیلاتا ہے اس بندے کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ حوصلہ شکنی عوام بھی کرے، حوصلہ شکنی انتظامیہ بھی کرے، حوصلہ شکنی ریاست بھی کرے۔ ریاست کا اپنا دائرہ کار ہے، عوام کا اپنا دائرہ کار ہے، انتظامیہ کا اپنا دائرہ کار ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، یعنی ہم ویسے تو سب لوگ چاہتے ہیں کہ مذہبی نفرتیں ختم ہو جائیں، لیکن ہم جو کچھ کانفرنس میں کہتے ہیں وہ انفرادی طور پر نہیں کہتے، جو کچھ ظاہر میں کہتے ہیں وہ باطن میں نہیں کہتے۔ یعنی اتحاد بین المسلمین کی کانفرنس میں آ کے سارے چیختے ہیں یہ کچھ فتنہ پرور لوگ آگ لگا رہے ہیں، یہ کچھ فتنہ پرور لوگ آگ لگا رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے آگ لگائی ہے انہیں ہی ہیرو بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ جو بھی بندہ اس پس منظر میں بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی بندہ مذہبی منافرت پھیلانے والے کو اپریشیٹ کرتا ہے یا اس کے اس کام کی تحسین کرتا ہے، وہ بھی منافرت پھیلانے میں برابر کا مجرم ہے۔ سامعین محترم، آپ اس کا ایک مثال دیکھ لیں کہ ہمارے اس پس منظر میں جس بندے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی اور ان کی تکفیر کی، آپ نے دیکھا ہے لوگوں نے اس کو کیسے داد دی اور اسے کس طریقے سے باہر بھیج دیا گیا۔ یہ منافقت ہے کہ مجلس میں آپ داد دیں، سطح والے اس کو باہر بھیج دیں اور پھر کہیں کہ ملک میں فساد پیدا ہو گیا ہے، ملک میں منافرت پھیل گئی ہے۔ ایکچولی جب تک ہم منافرت پھیلانے والوں کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس چیز کو روک نہیں سکتے۔ سامعین محترم، یہ اس میں کچھ نفسیاتی فیکٹر ہوتے ہیں جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ایک دانشور ہیں، بات پہ ذرا غور کرنا، اور بڑے لوگوں کی بات بڑی دیر کے بعد سمجھ آتی ہے۔ اس نے کہا تھا ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں یہ ہمارے جلسے ہمیں دین نہیں سکھاتے، ہمارے جلسے ہمیں گروہی تفاخر کی ہوا دیتے ہیں، غذا دیتے ہیں۔ ہمارے جلسے ہمیں گروہی تفاخر کی غذا دیتے ہیں کہ ہم اپنے جلسوں میں دوسروں کو بس ایک بڑے نفرت انگیز طریقے سے پیش کرتے ہیں اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بڑے پاگل ہیں اور ہم بڑے کوئی متقی اور پارسا ہیں۔ یہ جو نفسیاتی چیز ہے نا، یہ مذہبی منافرت پھیلنے کا ایک بنیادی فیکٹر ہے۔ اور پھر دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ عوام جو ہوتی نا، عوام کو تو جس ڈنگ پہ چلائیں گے وہ چلے گی، عوام کو جس ڈگر پہ چلائیں گے وہ چلے گی۔ زیادہ ذمہ داری عوام کی ذمہ داری بھی ہے اپنی حد تک، لیکن زیادہ ذمہ داری اس بندے کی ہے جو دین کی بات کر رہا ہے۔ اس کا مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کس بات سے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اس کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں نے لوگوں تک دین پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا۔
اقبال نے کہا تھا نا، ہوس بالائے ممبر ہے تجھے رنگی بیانی کی، صورت ہے ایک افسانہ خانی کی۔ اگر بولنے والا بندہ اس کا مقصود یہ ہو جائے کہ میں نے لوگوں کو زیادہ جذباتی کرنا ہے، بے شک مجھے موضوع روایتیں سنانی پڑیں، جھوٹ بولنا پڑے، میں نے لوگوں کو جذباتی کرنا ہے، تو یہ مقام افسوس کا مقام ہوتا ہے اور رونے کا مقام ہوتا ہے کہ بندوں میں وہ اصل چیز ہی ختم ہو جائے۔ سامعین محترم، جب تک ہم ہر بندہ اپنی سطح پر، اور یاد رکھنا قوم کسی ایک گروہ کا نام نہیں ہوتا، افراد سے قوم بنتی ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب تک ہر بندہ اپنی جگہ پر اپنا کام نہیں کرے گا، اس وقت تک قومیں نہیں بنا کرتی، اس وقت تک قومیں نہیں سنورا کرتی۔ تو اگر کوئی شہرت کا بھوکا اور مفادات کا بھوکا کسی مذہبی رنگ میں آ کے نفرت پھیلا کے اپنے آپ کو کیش کروانا چاہے، تو سب پر لازم ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ اور کرتے ہیں لوگ، بہت کم ہوتے ہیں، کرتے ضرور ہیں، لیکن یہ جب تک یہ سوچ نہیں ہوگی نا، اس وقت تک بات بنے گی نہیں۔ سامعین محترم، اب میں اگلے پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں، اس پر میں زیادہ طوالت میں نہیں جاتا۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مذہبی منافرت یا نفرت کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ دین قرآن و سنت کا نام ہے یا دین تاریخ کا نام ہے۔ پہلے یہ طے کر لیں کہ دین قرآن و سنت کا نام ہے یا دین تاریخ کا نام ہے۔ میرے بھائی، دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، دین وہ ہے جو مکمل ہو گیا تھا، دین تاریخ کا نام نہیں ہے۔ ہم تاریخ کو کسی واقعہ کی تفصیل کے لیے اس کے شواہد پیش کر سکتے ہیں، کسی مبہم کو مفصل کرنے کے لیے اس سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم دین تاریخ کا نام نہیں ہے، دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ اگر ایک بندہ کتاب و سنت کی طرف تو آتا نہیں، تاریخ میں ہی الجھا رہتا ہے، تو وہ بندہ دین کا کام نہیں کر رہا، وہ نفرتیں پھیلا رہا ہے۔ یعنی جو میری مراد یہ نہیں ہے کہ تاریخ کو بیان نہ کیا جائے، تاریخ ایک سبجیکٹ ہے، میری مراد یہ ہے جو بندہ تاریخی پس منظر میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، وہ بندہ دین کا کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ نفرتوں کا سوداگر بنا ہوا ہے۔ سامعین محترم، آپ اس چیز کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور بولنے والے بھی یہ سمجھیں اور سننے والے بھی یہ سمجھیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے، جلسہ ہوتا ہے نا، کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مزہ آیا جی تقریر سن کے۔ او خدا کا نام ہے، تقریر مزے کے لیے نہیں ہوتی، تقریر دین کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ بڑا مزہ آیا جی، بڑی کیسا ہی جی، میں کہتا ہوں تقریر اس کے لیے نہیں ہوتی، تقریر دین کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ تقریر سنے تو اس کو دین کی کوئی بات سمجھ تو آئے کہ دین ہے کیا۔ سامعین محترم، کہ دین جو ہے وہ قرآن و سنت کا نام ہے، دین تاریخ کا نام نہیں ہے۔ مجھے اس بابے کی بات یاد آ رہی ہے کہ تاریخ میں
ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، انہوں نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا، قرآن مجید حادث ہے یا قدیم ہے؟ تو ایک عباسی خلیفہ مامون معتزلی اس نے فکر کو قبول کر لیا تھا، اور جو بندہ بھی کہتا کہ قرآن مجید جو ہے وہ حادث نہیں ہے، قدیم ہے، اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ قدیم ہے قرآن بھی، اللہ کا کلام بھی قدیم ہے، تو وہ اس کو درے مارتا، جیسے امام احمد بن حنبل نے سینکڑوں ہزاروں کوڑے کھائے اس مسئلے میں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی مناظرہ ہو رہا تھا تو ایک بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المومنین اگر اجازت ہو تو میں بھی کوئی بات کروں؟ اس نے کہا بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تم کیا بات کرو گے؟ اس نے کہا چلو کر لینے دو، ایک میری بات بھی سن لو۔ کہا سنا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ جو خلق قرآن کا مسئلہ آپ نے کھڑا کر دیا ہے لوگوں نے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اس کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ القرآن و مخلوق اور غیر و مخلوق کیا کہا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن میں تو اس کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کہی گئی، کوئی حکم نہیں آیا۔ اس نے کہا سنت میں کیا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے سرکار نے بھی کوئی بات نہیں فرمائی۔ کہنے لگے صحابہ کا کیا موقف تھا؟ کہنے لگے صحابہ نے بھی کوئی بات نہیں فرمائی۔ اس نے کہا خدا کے بندو، اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ضروری ہوتا کہ اسے ماننے یا نہ ماننے پر ہی ایمان و کفر کا انحصار ہوتا تو کیا اللہ اسے اپنے قرآن میں بیان نہ کر دیتا؟ اللہ کے نبی اس کی وضاحت نہ کر دیتے؟ صحابہ کرام اس کو بیان نہ کر دیتے؟ او خدا کے بندو، جس مسئلے کو قرآن و سنت اور صحابہ نے بیان نہیں کیا تم اس پہ کس لیے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ اور سامعین محترم، اصل بات یہ ہے کہ جو دین ہے نا، دین وہ کوئی جذباتیت کا نام نہیں ہے، دین کوئی جذباتی چیزوں کا نام نہیں ہے، دین ایک ایسے راستے پر چلنا ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اور راستے پر چلنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا پھر نتیجہ، اس کا پھر متبادل کیا نکالا گیا کہ لوگوں کو خوش فہمیوں میں ڈال دو، انہیں بڑی بڑی بشارتیں دیتے رہو، انہیں بڑی بڑی خوش فہمیوں میں ڈال دو تاکہ لوگ ہم سے خوش ہوتے رہیں، لوگ ہماری خدمت کرتے رہیں، دین جائے، لوگوں کا مستقبل جائے، ہمیں کیا ہے؟ جب یہ سوچ بن جاتی ہے پھر اصل دین کو بیان نہیں کیا جاتا، پھر تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، میں کسی چیز کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا، میں تاریخ کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا، میں مسلک کے اس بات کا انکار بھی نہیں کرتا۔ ہر بندے کا ایک مسلک ہے، ہر بندے کا ایک نقطہ نظر ہے۔ میں کہتا ہوں زندگی کا مقصود دین اور صرف دین ہونا چاہیے، ماں بعد چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ سامعین محترم، اب ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ٹریجڈی کیا ہے؟ ٹریجڈی یہ ہے کہ تاریخ کے وہ مسائل جن میں قوم کو الجھا دیا گیا، اور یہ بات بھی بہت غور کرنے کی بات ہے، اگر کوئی بندہ مسلکی طور پر ہمارا مخالف ہے، اہل سنت کا مخالف ہے، اس کی بات پہ اتنا افسوس نہیں ہوتا، اس کا مسلک ہی اور ہے۔ لیکن جو بندے کہتے بھی یہ ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نے جن عقائد کی ترجمانی کی ہے ہم ان کو ماننے والے ہیں، نام امام احمد رضا خان کا لیتے ہیں، بولی دوسروں کی بولتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ سامعین محترم، یہ جناب یہ جو مشاجرات صحابہ ہیں، آپ جانیں، دیکھیں کہ ایک کتاب آ گئی
اس کے جواب میں دوسری کتاب آ گئی، اس کے جواب میں تیسری کتاب آ گئی، اس کے جواب میں چوتھی کتاب آ گئی۔ مجھے بتائیے، ایک بندے کو اس کا پتہ تک نہ ہو کہ جنگ صفین کیا ہے، تو کیا یہ چیز اس کی نجات میں رکاوٹ بنے گی؟ ایک بندے کو پتہ تک نہ ہو کہ جنگ جمل کیا ہے، تو کیا یہ نہ جاننا اس کی نجات میں رکاوٹ بنے گا؟ نہیں۔ وہاں پر تاریخ پر نجات نہیں ہوگی، وہاں پر قرآن و سنت پہ نجات ہوگی۔ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، لوگوں کو غسل کے فرائض نہیں آتے، اور تم نے اسے مشاجرات صحابہ میں الجھا دیا ہے۔ تمہاری ہر تقریر کا گھوم کے یہی آتی ہے مشاجرات صحابہ پہ۔ خدا کے بندو، دین قرآن و سنت کا نام ہے، دین تاریخ کا نام نہیں ہے۔ اور جس مسلک کا سارا دار و مداری تاریخ پر ہے، آپ خود اندازہ کر لیں دین کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے اور وہ کتنا دین کو بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اور لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے کہ اتحاد بین المسلمین کانفرنس میں آ کر تو کہا جائے کہ جناب نفرتیں کوئی نہیں پھیلائے گا، وہ مجرم ہوگا، لیکن عملی طور پر وہی کیا جائے جو سب لوگ کرتے ہیں، تو یہ چکر بازی سے نفرتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملت سے نفرتیں ختم ہو جائیں، تو لازم ہے کہ اصل دین کو بیان کیا جائے جو تاریخ کا نام نہیں ہے، کتاب و سنت کا نام ہے۔ اور جو بھی بندہ اس ڈگر سے ہٹ کر لوگوں کو الجھانا چاہے، اس کی مذمت کی جائے۔ سامعین محترم، ایک بات میں اور بھی عرض کروں، ہمارے ہاں جو نفرتیں پروان چلتی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہ عربی کی ماضی کی گردان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں ایک جید عالم دین ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ جو اصل کتاب ہے اس کو تھارولی پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ایک بات سن لی، نہ اس کا سیاق و سباق پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ وہ بات کس موقع پر آئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ آپ یوں کہیے، ہمارے ہاں جو نفرتیں پھیلتی ہیں وہ عوام بھی اس میں کم شریک نہیں ہے علماء سے، جو یعنی جیسے بھی جو بھی انہیں کہا جائے، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، عوام اس میں کوئی کم شریک نہیں ہے۔ اگر علماء ممبر پہ بیٹھ کے نفرت پھیلاتے ہیں تو عوام بھی دفتروں میں بیٹھ کے نفرت پھیلاتی ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ نہ اصل کتاب دیکھی، نہ اصل کتاب کا پتہ۔ اگر ہم اصل کتاب تک رسائی حاصل، چلو اصل کتاب تک رسائی نہ بھی صحیح، کم از کم بندہ کسی سے اس کو ڈسکس تو کر لیتا ہے، پوچھ تو لیتا ہے کسی سے۔ ایک بات سنی، پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی، پوچھنا بھی اپنے لیے کوئی مناسب نہیں سمجھا، بس اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا اور نفرتیں پھیلانی شروع کر دی۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جلا دیا تھا، استغفر اللہ والعیاذ باللہ، اسے ممبروں پر بھی بیان کیا جاتا ہے اور لوگ یہاں بیٹھتے ہیں اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے اصلی کتابوں کو دیکھا ہوتا تو بخدا وہ یہ نہ کہتا۔ کہتے ہیں جی ازالت الخفا میں ہے، الملل والنحل میں ہے، وہ صوفہ اثنا عشریہ میں ہے، فلاں میں۔
آپ جس بھی کتاب کو دیکھیں بخدا اس واقعہ کو اس کی تردید کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ذکر نہیں کیا گیا۔ جس نے بھی لکھا ہے نا، اس کو لکھا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے اور یہ موضوع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر اصل کتاب کو دیکھ لیا جاتا تو اتنی نفرتیں نہ پھیلتی جتنی پھیلتی جا رہی ہیں، اور اگر عوام کچھ تحقیق کرنے کی تکلیف کر لے تو تب بھی اتنی نفرتیں نہ پھیلتی۔ سامعین محترم، بے شمار ایسی باتیں ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھو جی وہ جی بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم دوزخ میں رکھے گا، تو جناب جن لوگوں کا خدا یستغفر اللہ الیاذ باللہ جہنم میں جائے گا، وہ لوگ کیا ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں واہ جی کتنے برے ہیں جی جو لوگ۔ حرام ہے کوئی بندہ اصل مقام کو دیکھنے کی کوشش کرے، حرام ہے کوئی اصل مقام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ جو وضع القدم ہے نا، وضع القدم، ان اللہ یضع قدمہ، اللہ اپنا قدم، لفظی معنی قدم رکھے گا۔ وضع القدم ایک محاورہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا ہم نے اسے پاؤں تلے روند دیا ہے۔ پاؤں تلے نہیں آپ نے روندا ہوتا، مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس پہ مکمل غلبہ پا لیا ہے، ہم نے اسے اپنے سامنے بے بس کر دیا ہے۔ عربی زبان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جسم کے اعضاء سے ایک مثال بناتے ہیں، اعضاء مراد نہیں ہوتے، اعضاء مراد نہیں ہوتے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، لفظی معنی کیا ہے؟ جب ان کے ہاتھوں سے گر گیا، حالانکہ یہاں نہ ہاتھ مراد ہے نہ گرنا مراد ہے، یہاں مراد ان کا نادم ہونا ہے، ان کا شرمندہ ہونا ہے۔ اسی طریقے سے وضع القدم کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ دوزخ پر اپنے غضب کا اظہار فرمائے گا اور دوزخ پھر پناہ مانگے گی۔ تو اس کو نہ کسی نے دیکھنے کی زحمت کی، نہ کسی نے سمجھنے۔ میں بچپن سے یہ پڑھتا آیا ہوں کہ دیکھو جی وہ لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھو جی وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا را دوسرے پر کوئی فتویٰ لگانے سے پہلے بات کی ذرا تحقیق کر لیا کرو، ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کر لیا کرو تاکہ نفرتیں کم ہو جائیں۔ اگر اس جاہل نے 10% بات بیان کی ہے، اگلا جاہل 20% کر دے گا، تو مجھے بتاؤ حقیقت کہاں رہے گی اور حقیقت کس قدر خرافات میں گم ہو جائے گی۔ اس لیے میں یہ کہوں گا آپ سے کہ دینی معاملات میں بات کرتے ہوئے جب تک احتیاط کا دامن نہیں پکڑا جائے گا اس وقت تک نفرتوں کو کوئی بھی کم نہیں کر سکے گا۔ سامعین محترم، اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مسلمات کی پاسداری کی جائے، اپنے مسلمات کی پاسداری کی جائے۔ دیکھیں اختلافات دو نوعیت کے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ایک مسلک کا دوسرے مسلک کے ساتھ اختلاف ہے، سمجھ آتی ہے بات۔ دوسرا یہ کہ مسلک تو دونوں کا ایک ہے، یا کم از کم دعویٰ یہی ہے کہ ہمارا مسلک بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن باتیں جو کرتے ہیں وہ اس مسلک والی نہیں دوسرے مسلک والی کرتے ہیں۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہر مسلک اگر اپنے مسلمات کی پاسداری کرے تو خدا کی قسم تب بھی نفرتیں پروان نہیں چڑھیں گی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور بخدا اس کو مسلکی سطح پر نہ لینے میری بات کو۔ ایک ہمارے کولیگ ہیں، ان کا تعلق اس مسلک کے ساتھ ہے جس مسلک کی اکثریت قیام پاکستان کی حامی نہیں تھی۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ یار تم کس طریقے سے چاہو گے کہ تو جب تمہارے بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، یہ نہیں چلے گا،
تو اگر تم پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرو گے اور پاکستان مستحکم ہوگا تو پھر تو تمہارے بزرگوں کی بات غلط ثابت ہو جائے گی نا. اس لیے تم کیسے چاہو گے کہ پاکستان مستحکم ہو؟ مجھے کہتا ہے چشتی صاحب یوں نہیں ہے. میں نے کہا کیسے ہے؟ کہنے لگا کہ پاکستان ایک مسجد کی طرح ہے. یہ میں مسلمات آپ کو عرض کر رہا ہوں. مسجد کی طرح ہے. اگر ایک جگہ پہ مسجد بنانا چاہتے ہیں اور کوئی جگہ کا تنازع ہے، جھگڑا ہے، تو تنازع ہو سکتا ہے. نہیں بننی چاہیے یہاں پر نہیں بننی چاہیے. لیکن جب مسجد بن جائے گی تو پھر سب کے لیے قابل احترام ہوگی. اس نے کہا پاکستان جب تک نہیں بنا تھا نا، ہم نے کہا تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، کہا تھا ہمارے بزرگوں نے، لیکن اب بننے کے بعد قابل احترام ہوتی ہے. اس طرح پاکستان بھی بننے کے بعد قابل احترام ہے. میں نے کہا یار یہ تمہاری بات بہت اچھی ہے، لیکن تم پھر مجھے ہر روز کیوں کہتے ہو کہ کاش ہم ہندوستان میں رہتے، کاش ہم یہاں نہ آتے؟ تو جو کہتے ہو اس پر عمل بھی تو کر دو. اس کو کہتے ہیں مسلمات. اور جن لوگوں کے مکتبہ فکر کی بنیاد ہی لعنت پر ہے اور بنیاد ہی نفرت پر ہے، بہت اچھی بات کہتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کسی کے مقدسات کی توہین حرام ہے. بہت اچھی بات ہے. اگر تمہارے نزدیک کسی کے مقدسات کی توہین حرام ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے بتایا جائے انبیاء کے بعد کوئی صدیق اکبر سے بڑھ کے مقدس ہے؟ جن کے بارے میں یہ کچھ کہا گیا اس وقت تمہارا یہ مسلمہ قانون کدھر گیا تھا؟ اور تم نے اس کا عملی طور پر کیا کیا؟ تو خدا را دیکھیں، کوئی بھی سوچ ایک اچھی بنیاد پر ہی جنم لیتی ہے، بیسیکلی اور حقیقت خرافات میں کھو جاتی ہے. سامعین محترم، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مسلمہ اصول ہے، اگر تمہارے فقہا نے لکھا ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین حرام ہے، اگر تم اس پہ عمل کرتے تو بخدا یہ نفرتیں نہ پھیلتی. جب بھی آگ لگی ہے مقدسات کی توہین سے لگی ہے. آپ ماضی کو دیکھ لیں، آپ پڑھ لیں، آپ تاریخ کو دیکھ لیں، پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو آپ دیکھ لیں، ماضی میں آپ چلے جائیں. جب بھی آگ لگی ہے مقدسات کی توہین سے لگی ہے. اگر ہر بندہ اپنے مسلمات کی پاسداری کرے تو نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں، یا کم از کم بہت کم ہو سکتی ہیں. سامعین محترم، اب میں آتا ہوں، یہ تو ہے نا بین المسالک. اب میں ایک مسلک کی بات کرتا ہوں. ہر مسلک کے بھی کچھ مسلمات ہوتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی، اگر آپ دلائل پہ چلے جائیں گے نا، دلائل پہ، تو کس بندے کے پاس دلائل نہیں ہوتے؟ وہ پرانی بات ہے 92-3 کی. جب میں نے یہاں پر جوائن کیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے دکان پہ، ان سے کوئی میری اسلام دعا ہو گئی، میرا انہوں نے درس قرآن سنا. ایک مرتبہ میں ان کی دکان پہ گیا کوئی چیز لینے، تو ان کے پاس رسالے پڑے ہوئے تھے ایک مخصوص مکتبہ فکر کے. مجھے کہتے ہیں پروفیسر صاحب لے جاؤ. میں نے کہا سر رکھو، پڑھا کرو، کوئی دلیل کی بات ہوتی ہے. یہ میں صرف آپ کو نا ہلکی پھلکی بات ہے، اس کو کہ بہت اس میں نہ لے جانا کسی اور رنگ میں. ہلکی پھلکی بات ہے، ہلکے پھلکے انداز میں اس کو لینا. مجھے کہا پروفیسر صاحب لے جاؤ. میں نے کہا پڑھیں، ہر بندے کی دلیل ہوتی ہے، بندہ سمجھتا ہے. کہتے ہیں میں دلیل کو مانتا ہی نہیں. یہ دلیل نے ہی تو شیطان کو گمراہ کر دیا تھا. اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا کیا کروں، میں تو اس سے افضل ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دلائل ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں، اور دلائل کی جیت مذہب کی جیت بھی نہیں ہوتی، یہ علم کی جیت ہوتی ہے. مثلا ایک بہت بڑا کوئی ملحد لاجیکلی بات کرنے والا اگر وہ مجھے لاجواب کر دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام پہ غالب آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس کی دلیل میری دلیل پہ غالب آ گئی ہے.
دلیلوں کا کیا ہے؟ دلیلیں تو بدلتی رہتی ہیں، بندہ کبھی کچھ سوچتا ہے کبھی کچھ سوچتا ہے، بات مسلمات کی ہوتی ہے، بات خدا کی قسم اگر زندگی میں مسلمات کو نہ چھوڑا جائے تو بندہ گمراہی سے بھی بچ جاتا ہے اور نفرتیں پھیلانے سے بھی بچ جاتا ہے۔ جب میں نے حضرت امام علی مقام پہ لکھا تو میں نے تاریخوں کو بھی پڑھا، تاریخوں سے کیا ثابت نہیں ہوتا جناب۔ یہاں پر میں ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں، اور یہ بھی ہمارے ہاں نفرتیں پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، اور خدا کے بندے کسی کتاب میں ہونا کافی نہیں ہوتا، اس بات کی کوئی سند بھی ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو تبری میں ہے، مجھے بتاؤ تبری میں کیا نہیں ہے؟ تبری میں کیا نہیں ہے؟ تبری ایک سند لکھتا ہے نا، اس سند کو دیکھ کے آپ اس روایت کا حکم ثابت کریں نا۔ یہ جہالت ہے یہ کہہ دینا کہ فلاں کتاب میں ہے لہذا یہ بات صحیح ہے، اس طریقے سے بات نہیں ہوتی۔ ہر بندہ جو بات کو درج کرتا ہے وہ اس کے پیچھے ایک سند لکھتا ہے۔ اب یہ پڑھنے والے کا کام ہے کہ وہ سند دیکھے، راویوں کے حال دیکھے اور پھر کوئی فتویٰ لگائے۔ اگر کوئی کہے جی میں کیسے دیکھوں راویوں کے حال، تو آپ برائے کرم فتویٰ لگانے سے باز رہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ سامعین محترم، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مسلمات ہوتے ہیں نا وہ بندے کو بہت بڑی گمراہی سے بچاتے ہیں اور نفرتوں سے بچاتے ہیں۔ مثلا اور جو مسلمات ہیں یہ انہوں نے ویسے نہیں بنا دیے، جو ہمارے قدمات ہیں نا، ہمارے مفسرین محدثین، خدا کی قسم ہم بلا مبالغہ کہتا ہوں ہم ان کی کتابوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ وہ لوگ ان کے سینوں کو اللہ نے کشادہ کر دیا تھا، اللہ نے انہیں وہ سکھا دیا تھا جو انہوں نے پڑھا بھی نہیں تھا۔ کس لیے؟ کہ وہ لوگ دین کے لیے مخلص تھے۔ انہوں نے جو مسلمات بنائے ہیں نا وہ ویسے نہیں بنا دیے، وہ اتنی بڑی بڑی دلیلوں پر قائم ہیں کہ ہم شاید ان دلیلوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ماضی کی گردان نہ آنا اور ابو حنیفہ پہ تان کرنا یہ کسی بدبخت کا طریقہ ہو سکتا ہے، دین کو سمجھنے والے کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، اب میں آپ کو ایک مثال دے کے پھر میں آتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک مسلمہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا، سوائے معتزلہ کے، اور معتزلہ بحیثیت مذہب اب موجود نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں معتزلی ہوں، اب ان کی سوچ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے لیکن بحیثیت مذہب کے وہ باقی نہیں ہیں، کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، یہ عقیدہ ہے عصمت نبوت کا، انبیاء کرام معصوم ہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ مسلمہ ہے، مسلمات میں سے ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں مسلمان تو ہوں لیکن فلاں نبی معصوم نہیں تھے کیونکہ انہوں نے یہ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ کیا تھا، کیونکہ میرے پاس یہ دلیل ہے، اور خدا کے بندے تو مسلمات کو چھوڑ کے اپنی دلیلیں آگے نہ لا ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی علم کو باؤنڈ کرنے کی بات بھی نہیں ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ علم کو باؤنڈ کیا جا رہا، نہیں، علم کو باؤنڈ نہیں کیا جا رہا، تمہارے علم کی حد بیان کی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے وہ پیر میر علی شاہ صاحب سے کہا تھا نا مرزا حکیم نور الدین نے، اس نے کہا پیر میر علی شاہ صاحب سے کہ جناب اگر امام ترمذی نے ایک حدیث کو صحیح کہا ہے تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا پہلے امام ترمذی جتنا علم حدیث لیا بعد میں سے باتیں کرتا رہنا۔ میرے بھائی جو مسلمات رکھے گئے ہیں وہ ویسے نہیں رکھے، اور یہ کیا بات ہوئی؟ مثلا اہل اسلام کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں اللہ کو عادل نہیں مانتا، کیوں؟ دو بچے پیدا ہوئے، ایک نابینا پیدا ہوا ایک بینا پیدا ہوا،
میرے پاس یہ دلیل ہے، اور خدا کے بندے اپنی دلیل کو پیچھے کر دے، امت کی سوچ کو آگے لے آ، گمراہی سے بچ جائے گا۔ اس بندے کو میں نے دیکھا کہتا میں نہیں مانتا جمہور کو، میں نہیں مانتا جمہور کو۔ میں نے کہا کیا مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں تمہاری بات پر امام راضی کی بات کو ترجیح دے دوں، میں تمہاری بات پہ امام سرخسی کی بات کو ترجیح دے دوں؟ سامعین محترم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا را مسلمہ عقیدوں سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، ورنہ گمراہی طرح طرح سے آ جاتی ہے، طرح طریقے سے۔ مثلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت ہے، میں کہتا ہوں تاریخیں جو بھی کہیں، کسی کے دلائل جو بھی کہیں، جب حضرت امام حسین کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میرا نواسہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، میں سرکار کی بات پہ کسی کی بات کو ترجیح نہیں دوں گا۔ بخدا یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ میں مسلمات عرض کر رہا ہوں، مسلمات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین صحابی ہے، اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سرکار کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں مانوں گا جو حضرت امام حسین کے جنت میں جانے کے منافی کہی جائے گی، کیونکہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طریقے سے اصل میں یہ نمایاں ہونا بھی ایک نفسیاتی چیز ہے، نمایاں ہونا بھی ایک نفسیاتی چیز ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ نمود و نمائش نہیں کرتے، وہ فوٹو سیشن کے شوقین نہیں ہوتے، وہ لوگوں کی نظروں میں مشہور نہیں ہونا چاہتے، وہ چھپ کے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ان کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ کمینگی ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اہل سنت میں صحابہ کرام کے بارے میں کچھ مسلمات ہیں، اور یہ مسلمات ثابت کرنے کو آپ کیا چیز ثابت نہیں کر سکتے جناب؟ ضعیف اور موضوع روایتیں کس چیز پہ نہیں ملتی؟ لیکن خدا را مسلمات کو نہ چھوڑیے، مسلمات کو چھوڑو گے کچھ نہیں بچے گا۔ آپ اپنے عقائد کی کوئی کتاب دیکھ لیں، عقائد نصی سے شروع کر لیں، شرح عقائد نصی، عقیدہ طحاویہ، تکمیل الایمان، عقائد کی کوئی بھی کتاب دیکھ لیں، ہر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اہل سنت کے نزدیک سارے کے سارے تقویٰ کا بہت بڑا نمونہ ہیں، اور یہ اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ کیا کہ مانا کفوان ذکر صحابت الا بخیر، کہ ہم صحابہ کرام کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کریں گے، بھلائی کے ساتھ۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو بندہ بھی صحابی ہوگا نا، اس کا ذکر جب بھی کیا جائے گا خیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب فلاں صحابی تو ہیں لیکن ان میں یہ بات ہے، ان میں یہ بات ہے، میں کہتا ہوں پھر یا سنی ہونے کا انکار کر دے یا صحابہ پہ طعن کرنا چھوڑ دے۔ اگر ایک مرید اپنے پیر میں جو خوبی نامی ہو وہ بھی ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ کیسا بندہ ہے؟ صحابہ میں جو عیب ہے ہی نہیں وہ ان میں ثابت کرنا چاہتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں سنی ہوں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر جب بھی کیا جائے گا خیر کے ساتھ کیا جائے گا، اور جو ان کے باہمی مشاجرات ہیں ان کی ایسی تعویل کی جائے گی کہ کسی صحابی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور امام طحاوی نے لکھا من احسن القول فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وذریاتہ فقد برئ من النفاق، کہ جس بندے نے سرکار کے صحابہ، سرکار کی اہل بیت
اور سرکار کی ازواج مطہرات کے بارے میں جب بھی بولا اچھا بولا، جب بھی ان کا ذکر کیا حسین انداز میں کیا، فقد برئ من النفاق، اللہ نے اسے منافقت سے بری کر دیا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، عقیدہ طحاویہ آپ دیکھیں، مسلمہ ہے، مسلمات میں سے ہے۔ خدا را لوگوں کو مسلمات سے ہٹ کر اپنے اجتہادات کر کے لوگوں کو مت الجھاؤ، اللہ کا واسطہ انہیں تاریخ میں مت الجھاؤ، انہیں قرآن و سنت کا دین بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ قرآن و سنت میں دین کو کس طرح بیان کیا گیا ہے اور تم نے عملی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ سامعین محترم، آخری بات کر رہا ہوں، وقت میرا ختم ہو گیا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی نفرتیں ختم ہوں تو پھر کسی بھی مذہبی منافرت پھیلانے والے کو وہ سزا دے دی جائے جو آئین میں بیان کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک مسلک کے نزدیک یہ سزا ہے، دوسرے مسلک کے نزدیک یہ سزا ہے، چلو وہ تو کہہ سکتے ہیں نا یہ معاملہ الجھ گیا ہے، لیکن پاکستان کے آئین میں جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے، یقین جانیے اگر مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو اس کے مطابق سزا مل جاتی تو کبھی کوئی بندہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی جرت نہ کرتا اور کبھی نفرتیں نہ پھیلتی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ میری ذات کی توہین کرنے والا تو کسی قانون کے شکنجے میں آ سکتا ہے، لیکن صحابہ و اہل بیت کی توہین کرنے والا آزاد پھرتا رہتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے۔ اور قانون جو ہوتا ہے نا، جس معاشرے سے جرم و سزا کا تصور ختم ہو جائے اس معاشرے میں جرم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حد کا جاری کر دینا، ایک حد کا جاری کر دینا 40 سال کی فائدہ مند بارش سے بہتر ہوتا ہے۔ 40 سال کی فائدہ مند بارش سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہم نے لفظوں کے ہیر پھیر ہی کرنے ہیں، نہ عوام نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے نہ ریاست نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے، تو پھر یہ ایک فارمیلٹیز ہیں جو ہوتی رہیں گی۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ اگر ہم سنجیدہ ہیں اس چیزوں پر تو مذہبی منافرت کو کم کرنے کے لیے ہمیں یہ اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔